کہ آپ کی نظر میں مولانا مودودی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ افراد تیار کرنا کے نزدیک کوئی جغرافیہ خطہ نہیں تھا کہیں بھی. مولانا اس پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتا. تفہیم القرآن مولانا کا ایک ایسا تحفہ ہے، ان کا زندگی کا نچوڑ ہے. پتہ نہیں اس شخص نے اتنے کام سیاسی اور دوسرے اس قدر کام انہوں نے کیے، پھر تفہیم القرآن لکھی. یہ معجزہ ہے، معجزہ سے کم نہیں. ہم نے تو مولانا کے ساتھ مولانا کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے، لیکن جس حالت میں مولانا کو دیکھا ہے، بچوں کو مطمئن رکھتے تھے، تحریک کارکنوں کو مطمئن رکھتے تھے، کسی ملازم کو مشکل حالت ہونے کے باوجود فارغ نہیں کیا. انہوں نے پرچہ لکھا ڈائریکٹر صاحب، وہ سب اس کے بعد جو وہ خط ملا تو کھڑا ہو گیا، اور اس نے پتہ کتنی مرتبہ خط کو چوما اور پھر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور اس نے کہا جائے فکر سے ٹرانسفر ہو گیا. یہ سارے اداروں میں جہاں جس کا میں نے آپ سے نام لیا ہے، ہم نے کمیونسٹوں کو شکست دی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں جو دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھے نہ بچاتے تو لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا اس وقت. لاکھوں نوجوان، لاکھوں، ہمارا چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کے اندر 25 افراد جو تھے اس کے ممبر جان دینے والے لوگ تھے. میں آپ کو کہوں کہ مبالغہ بات نہیں ہوگی، لوگ جان دینے سے کم پر کسی چیز کے لیے تیاری نہیں تھی. یہ الزام تو غلط ہو جاتا ہے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا مودودی پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، تو آپ کی اس بات سے یہ بات تو بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کو انشاءاللہ قیامت میں لوگوں کی سفارش کرنے کا موقع ملے گا. مولانا ایک انتہائی عظیم انسان تھے، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو دی سلیوشن پوڈ کاسٹ. تاریخ میں بہت ساری شخصیات ایسی گزری جنہوں نے اپنے قدموں کے نقش چھوڑے اور اس نقش پہ چلتے ہوئے آج تک انسانیت کامیابی حاصل کر رہی ہے. اسی طریقے کی ایک مثال ہمارے پاس مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور آج ہم مولانا مودودی کی زندگی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ مولانا مودودی کے قریبی رفیق رہے، اور مولانا مودودی کے کہنے پہ انہوں نے نیشنل لیبر فیڈریشن کا قیام کیا. ہم اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ملک شفیع صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سب سے پہلا تعارف کیسے ہوا؟ آپ نے مجھے بزرگ بنا دیا، اور حالانکہ مولانا کے ساتھ تو ہم بالکل نوجوانی کی حالت میں تھے. بالکل مولانا سے میرا تعلق میرے اپنے اندازے کے مطابق غائبانہ طور پر، بالمشافہ تو بعد میں ملاقات ہوئی ہے، لیکن غائبانہ طور پر میری ملاقات مولانا سے اس وقت ہوئی ہے غالباً، یا مولانا نے مجھے اس وقت جانا ہے جب اسٹوڈنٹس وائس جمعیت طلبہ نے نکالا تھا. یہ 1900 یاد نہیں آ رہا پراپرلی، بہرحال تو یعنی تو اس وقت اسٹوڈنٹس وائس کا جب پہلا پرچہ آیا تھا تو اس میں ایک خبر، وہ ایک اعتبار سے دو خبریں ایک ہی وقت میں سامنے آئیں. ایک اسٹوڈنٹس وائس کا اجرا، اور اس کی دوسری اشاعت، اس کی پہلی اشاعت میں یہ خبر کہ میں نے سندھ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے. صحیح. میں اس وقت اسلامی جمعیت علماء کا ناظم تھا. صحیح. تو اس کا مطلب آپ اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی حصہ رہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ آپ کس دور کے اندر رہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر آپ کی کون کون سی ذمہ داریاں رہیں؟ میری شمولیت اسلامی جمعیت طلبہ میں آئی ہے ستمبر 1950 میں. صحیح. ایک جامع مسجد ہیر آباد کی تھی، وہاں حلف میرا اٹھایا گیا حلف، اور وہ ڈاکٹر منظور صاحب حیدرآباد کراچی سے تشریف لائے تھے. مجھے یاد ہے کہ انہوں نے حلف لیا، اور اس وقت کوئی 17-18 کے قریب طالب علم اس اجتماع میں موجود تھے. تو آپ یہ سمجھیے کہ گویا میں اسلامی جمعیت طلبہ حیدرآباد کے بانی میں ہوں. صحیح صحیح صحیح. میں اس کا بانی رکن تھا، اور یہ جو ان کی قیادت تھے میرے پاس 4 سال رہی. صحیح. 1900 سمجھیے، یعنی 4 سال سمجھیے اس کے بعد. تو آپ جمعیت کے جو ہے وہ حیدرآباد کے ناظم تھے، اور اسی کے ساتھ آپ جمعیت سے فارغ ہوئے حیدرآباد کی ذمہ داری پہ ہوتے ہوئے؟ جی ہاں، 4 سال کے بعد میں نے ایم اے کر لیا تھا، اور ملازمت اختیار کر لی تھی. اس لیے میں ظاہر جمعیت سے فراغت میں نے اختیار کر لی، اور میرے بعد ایک دوسرے صاحب جمعیت پہ آ گئے ماشاء اللہ. صحیح.
تو جمعیت کے بعد پھر جماعت اسلامی تک کیسے سفر ہوا اور جماعت اسلامی میں آپ نے کب شمولیت اختیار کی؟ اصل میں جماعت اسلامی سے میری جو اٹریکشن تھی وہ تو 1948 سے شروع ہوئی، جب مولانا مودودی صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا بہت بڑا فریئر میدان میں، اور اس میں انہوں نے مولانا تقریر کی تھی. وہ میری مولانا پہلی مرتبہ میں نے مولانا کی آواز سنی، اور مجھے وہاں میرے والد نے بھیجا کہ آپ مولانا کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ جا کر اسے سنیں. تو اس جلسے، حقیقت تو یہ کہ اس جلسے نے، میں مسلم لیگ کا بہت ہی کٹر آدمی تھا. اپنے شہر میں پاکستان بننے سے پہلے میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا، اور آخر وقت تک جب تک میں جمعیت پہ آ نہ گیا اسی کے ساتھ میری وابستگی تھی. تو یہ صورتحال ہے. صحیح. تو آپ نے بتایا کہ مولانا کی تقریر سے ظاہر ہے آپ متاثر بھی ہوئے. تو مولانا مودودی کی شخصیت میں کون سی چیز آپ ایسی دیکھتے ہیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تقریر کے حوالے سے نہیں، مجموعی طور پہ مولانا مودودی کی شخصیت کے اندر ظاہر ہے بہت ساری خوبیاں تھیں اور ایک غیر معمولی شخصیت کے وہ حامل تھے. اصل میں مولانا کا جو وقار تھا نا، اس میں ایک بڑی کشش تھی. میرے خیال اس کشش میں ان کا وہ حق کوئی دین کے بارے میں اخلاص، جد و جہد کا ذوق و شوق، یہ ساری چیز جھلکتی تھی ان کے چہرے پر. اور ان کو بیٹھنے والا آدمی جلدی سے اس رفاقت کو منقطع نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مولانا کی پہلی تقریر جو انہوں نے کی ہے پریئر ہال میں اسے بہت متاثر ہوا. اور خاص طور پر انہوں نے انگریزی میں ایک خط پڑھ کر سنایا، ایک سکھ کا، جو انہوں نے بامبے سے لکھا تھا. اور خط میں انہوں نے انگریزی ہی میں سنایا. مولانا نے اس خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ if this is Islam that you have explained, I am prepared to embrace it. یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں جب مولانا نے اس خط کو گویا انگریزی میں پڑھ کر سنایا تھا. صحیح. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ مولانا کی جو ہے وہ رفاقت آپ لوگوں کو نصیب ہوئی. چونکہ آپ نے بتایا کہ مولانا مودودی کے حکم پر آپ حیدرآباد سے لاہور تشریف لے گئے، تو مولانا نے کس مقصد سے آپ کو طلب کیا لاہور، اور اس کے بعد کیا کام آپ سے لیا؟ یہ بہت بات کی بات ہے. ایوب خان کے ہم اس وقت جمعیت طلبہ سے فارغ ہو گئے تھے، لیبر میں میں نے کام شروع کر دیا تھا. صحیح. اور حیدرآباد کے دو بہت مشہور ادارے تھے معروف، ایک زیل پاک سیمنٹ فیکٹری اور ایک انڈس گلاس ورکس. یہ دونوں میں ہماری یونٹس بن گئی تھی. صحیح. اور یہ ایوب خان کو پسند نہیں تھا، اس لیے ایوب خان نے وہ مجھے گھیرنا شروع کیا. پہلے گرفتار کیا، پھر ماشاءاللہ مقدمہ چلایا. صحیح. اور اس کے بعد پھر مولانا نے کہا کہ ان کو یہاں بلا لیں. پھر آپ لاہور تشریف لے اور میں وہاں چلا گیا تھا مولانا کے پاس، اور وہاں کو میرا خیال ہم نے 1.5 سال گزارا لاہور میں. لیکن مولانا ایوب خان نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا. تو مولانا نے ایک بڑا اچھا بہت جملہ کیا جب میں لاہور سے واپس آ رہا تھا. اس نے کہا میں اپنے کارکنوں کو ایوب خان کے سامنے بے بس لٹاتا ہوا اور لیٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. ابھی ہم لیبر میں کام بند کر رہے ہیں، اور جب اللہ نے موقع دیا ہم دوبارہ شروع کریں گے. صحیح. اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر آپ ہی کے ذریعے میرے خیال سے نیشنل لیبر فیڈریشن کا جو وہاں سے تو میں آ گیا تھا حیدرآباد، اور ٹنڈولیار کالج میں مجھے پرنسپلشپ کی آفر تھی. صحیح. میں وہاں چلا گیا. صحیح. وہاں میں نے 5 سال کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے اپنا کالج قائم کیا، غزالی کالج. صحیح. وہاں 5 سال کام کیا. وہاں ایک روز میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے آ کے اطلاع دی کہ مولانا نے کہا ہے کراچی شفٹ ہو جائے. تو میں نے ساری چیزیں اپنی وہیں چھوڑ دی، یہ نہیں دیکھا کیا چیزیں چھوڑی ہیں. میں کراچی آ گیا. کراچی کو پھر ہم نے 9 نومبر 1970
1969 ہم نے این ایف قائم کی. صحیح. تو نیشنل لیبر فیڈریشن کے کیا مقاصد تھے؟ اور ظاہر ہے مولانا نے جب آپ کو اس کا حکم دیا اور آپ نے مولانا کے حکم کی تعمیل بھی کی، تو اس سے کیا مقاصد ہیں جو حاصل کر پائے اور یہ کتنی بڑی قوت بنی؟ اس وقت تو ایک مقصد تھا، بعد کے مقاصد جو ہیں وہ بعد کے آئے ہیں. صحیح. لیکن بنیادی طور اس وقت مقصد یہ تھا کہ اس وقت لیبر میں کمیونسٹوں کی الغار تھی. پی آئی اے، شپ یارڈ، ریلوے، وابڈا، سیکورٹی پرنٹنگ پریس. بعد میں کمیونسٹ حضرات نے سیکورٹی پرنٹنگ پریس میں 120 دن کی ہڑتال کی تھی. اسٹیٹ بینک، نیشنل بینک، کے ڈی اے، ان تمام اداروں کے اندر گویا مارکڈ قسم کے کمیونسٹوں کی یونٹ تھی. تو وہ ایک طرف جماعت گھیرے میں تھی کمیونسٹوں کے. صحیح. چودھری غلام صاحب بیمار تھے، وہ ہاسپٹلائز تھے، اس لیے انہوں نے کہا بھائی کالج چھوڑو اور آپ حیدرآباد آئیں. ہم سر کراچی تشریف لائے. کراچی میں ہم نے اللہ کا نام لے کر کام کیا. اور میرا اپنا خیال یہ کہ شاید ہم کو 4-5 سال لگے یہ سارے اداروں میں جہاں جس کا میں نے آپ سے نام لیا ہے. جی. ہم نے کمیونسٹوں کو شکست دی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں یونٹ بنی. صحیح. ہے تو بہت بڑی کامیابی اور بہت تھوڑے سے عرصے میں ظاہر ہے. بہت بڑی. اور شاید اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 یونینز اس وقت کی ریاست کے لیے اور آمرانہ نظام کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھی. ایک مزدور یونین اور دوسری طلبہ یونین. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت زیادہ ہمیں دونوں قسم کی یونین میں کام کرنے کا موقع. بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مزدور تحریک کو منظم کیا آپ نے ظاہر ہے، اور 4-5 سال میں اتنے زبردست نتائج جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. تو اس دوران بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی، بہت سارے چیلنجز بھی ہوں گے. تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آئے اور وہ سب سے بڑی مشکل کے طور پہ آپ نے فیس کیا ہو؟ ایک نہیں کیا نے کتنے بیان کر رہے ہو. کوئی ایک واقعہ جو آپ کو سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ فیس آئی ہو. ظاہر ہے کہ اس وقت کی حکومت بھی اس کے خلاف اور کمیونسٹ ایک نظریہ رکھتے تھے، اور آپ نے خود بتایا کہ پارٹی کی حکومت تھی اور ہم نے ڈاک یارڈ میں یونٹ بنانے کی کوشش کی تھی وہاں کے لوگوں کو دعوت پر. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم جہازوں کی تھوڑی سی ڈیک تک لے جاتے ہیں، اس کو تھوڑے سی ورکنگ دکھلاتے ہیں، کیونکہ اب آپ یہاں آگے یونین کے جنرل سیکرٹری بن گئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا، مجھے پتہ نہیں کیا خطرات اس میں انوالو ہیں. تو ہم نے ایک جہاز وزٹ کیا، دوسرا جہاز وزٹ کیا. جب تیسرا جہاز کو ہم وزٹ کر رہے تھے تو وہاں کی جو سٹنگ سی وی تھی اس کو سمجھن ہوئی کہ اس وقت ملک صاحب یہاں وزٹ کر رہے ہیں. تو بس اس وقت ہم وہاں سے نکل کر ہم ہوٹل میں بیٹھ گئے تھے، لیکن وہ ہمارے اوپر حملے ور ہوئے ہوٹل میں. دیکھیے میرا اپنا خیال ہے کہ اگر لوگ مجھے نہ بچاتے تو لوگوں نے تو مجھے مار دیا تھا. اس وقت شدید بارش تھی، جا نہیں سکتے تھے. میری جو گاڑی تھی اس کو لاٹھی مار کر توڑ دیا تھا، کہیں جگہ ملنے کی نہیں تھی. لیکن بہرحال ہم بچاتے اور پھر یونین کے دفتر میں گئے. اچھا وہاں بعد میں دوسرے لوگ بھی آ گئے. ان کا ملک صاحب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ دفتر آئیں گے، ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ گھر چلے گئے. میں کیسے جا سکتا تھا گھر؟ ظاہر ہے ایک مصیبت آئی ہے، اس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، کوئی راستہ نکالنا ہے آگے کا. اس وقت بھاگ تو نہیں سکتے. تو یہ صورتحال ہماری اس قسم کی صورتحال کوئی نئی بات نہیں تھی لیبر میں. صحیح. تو یہ اس وقت یہ کمیونسٹ یونین تھی وہاں پہ. صحیح. تو آپ نے غزالی کالج کا ذکر کیا کہ آپ نے غزالی کالج کا قیام کیا. تو غزالی کالج پھر آپ جب نیشنل لیبر فیڈریشن میں چلے گئے تو پیچھے پھر اس کو کس نے چلایا اور وہ کس طریقے سے جو ادارہ چلا؟ پھر ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا. صحیح. پھر آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا. مڑ کر دیکھنے کے معنی پھر یکسوئی پیدا نہیں ہوتی. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بس جس فیلڈ کو جوائن کر لیا بس اس کو جوائن کر لیا. تو اس پوری سچویشن کے اندر ظاہر مارشل لا بھی لگا ایوب خان کا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ قید بھی ہوئی. تو اس قید کے دوران آپ مولانا کے ساتھ قید ہوئے یا علیحدہ آپ کو جو ہے وہ قید کیا گیا، اور اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ مارشل لا میں آپ نے کام کیا؟ برابر میں ہاسٹل تھا اس کا، وہ جو بنگلہ تھا جہاں پر جس کے برابر میں ہاسٹل تھا وہ نعیم صدیقی صاحب رہتے تھے. صحیح. بس وہاں ہمیں ایک کمرہ مل گیا تھا. صحیح ہے. اور وہاں تو کوئی بہت اچھا انتظام نہیں تھا، ظاہر جماعت پر پابندی تھی
اور جب پابندی نہ ہوتی تو جماعت کے بھی ہاتھ کھلے ہوتے، صحیح. اس لیے گھر سے پیسہ منگاتے تھے اور کام کرتے تھے وہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے چونکہ ہمارے جو پریڈیسیسر تھے ان کو لاہور بدر کر دیا تھا، اس لیے میں نے جا کر سنبھالا وہاں سارے معاملات کو. اور یہ 1960 تک کے بعد مولانا نے محسوس کی کہ یہ جماعت اسلامی کا پیچھا نہیں چھوڑے گا ایوب خان. اور انہوں نے کہا بہت اچھے الفاظ استعمال کیا کہ میں اپنے آدمیوں کو ایوب خان کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہم لیبر کے کام کو آج سے بند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو پھر ہم دوبارہ کام شروع کریں گے. صحیح. یہ ہے 1960 کی مڈل اگست 1960. اور پھر غالباً ایک دہائی بعد جو ہے وہ دوبارہ لیبر کا کام شروع بھی ہوا اور NLF جو ہے وہ جیتی بھی اکثر بڑے جگہوں سے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے. وہاں سے جب ہم آئے فارغ ہو کر لاہور سے تو ہم سوچ رہے تھے ہم کریں گے کیا. تو پاکستان بننے کے بعد ہم لوگ ٹنڈولیا سیٹل ہوئے تھے. وہاں ایک کالج تھا اور اس کا پرنسپل تھا یہاں کراچی سے، لیکن وہ چھوڑ کر چلا آیا تھا. ان کا جو سیکرٹری تھا سوسائٹی کا، ان کی اور ہماری زمین برابر تھی. ان کو کسی نے کہہ دیا میرے بارے میں، تو ان کا پیغام آ گیا کہ کالج میں پرنسپل کی جگہ خالی ہے، آپ آ جائیں. لاہور سے چلے حیدرآباد سے چلے ٹنڈولیا اور وہاں کالج کی سیٹ پر بیٹھ گئے. صحیح. تحریک آزادی بھی دیکھی، مولانا مودودی کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، مارشل لا بھی دیکھا. یہ ایک بہت طویل دور ہے اور اس ظاہر تمام ادوار کے اندر مولانا کا کردار بہت نمایاں تھا. تو آپ نے مولانا کو مشکلات کے وقت کیسا پایا اور ان کی استقامت کو کیسا پایا کہ ظاہر ہے جماعت اسلامی کو چلانے میں جو مشکلات آ رہی تھیں تو مولانا کا کردار اس کے اندر کیسا تھا؟ بھائی مولانا کو تو ہم نے ہمیشہ مسکراتے دیکھا. ہم نے سخت ترین زمانے میں بھی مولانا کو دیکھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انہیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ان کے اوپر کچھ خطرات منڈلا رہے. اور وہ کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ کسی سیمینار میں بھی ان کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے کہا مولانا آپ یہ ساری باتیں یہاں کہہ رہے ہیں یا منصورہ میں بھی کہتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ آئی اسپیک فرام دی روف. اس قسم کے الفاظ کے کہ میں تو چھت پر کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہوں. صحیح. ایسا نہیں میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں. ماشاء اللہ تھا ایوب خان کا. اسی زمانے میں جب جماعت کی آمد بھی سوکڑ گئی تھی کیونکہ رابطہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مولانا نے کہا ملک صاحب اب ہم تو اپنے کارکنوں کو فارغ کر رہے ہیں، آپ زیادہ بہتر ہے حیدرآباد چلے جائیں. ہاں انہوں نے بلایا، وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا یہاں آ گئے. لیکن یہاں دیکھیے میں نے جیسے کہا آپ کو شاید کہ یہاں آتے ہی مجھے آفر مل گئی. صحیح. ایک دن بھی نہیں لگا. صحیح. سما اور اطاعت کے لیے برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے سما اور اطاعت کے اندر. تو جب آپ نے تحریک آزادی اور آزادی دیکھی، آپ نوجوان تھے اس وقت، تو اس وقت پاکستان کی مجموعی، جب آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے تو پاکستان کی مجموعی صورتحال کیسی تھی اور پاکستانی معاشرہ کس طریقے سے اس نے اس آزادی کے جو ثمرات تھے اس کو سمیٹا اور اس ماحول کے اندر جو ہے وہ سیٹل ہونے کی کوشش کی؟ اصل میں ہمیں شروع میں تو کچھ احساس نہیں ہوا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے. لیکن آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ لیاقت علی خان کی شہادت بہت بڑا حادثہ تھا، خود قائد اعظم کی موت بھی. لیکن ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ استحکام کی طرف موو کر رہا ہے، خاص طور پر صنعتی اعتبار سے. اور اس میں چودھری محمد علی کا بہت بڑا کردار تھا. اور اس کے بعد جب ایوب خان نے ٹیک اوور کیا ہے تو ایک اعتبار سے تو وہ ایک بڑی زیادتی تھی کہ مارشل لا لگا اور آئندہ فروری 59 میں انتخابات ہونے والے تھے، وہ سب معطل ہو گئے. لیکن یہ کہ معاشی اعتبار سے ہم نے بڑے لیپس اینڈ باؤنڈس کے حوالے سے کام کیا اور پاکستان کو بڑا مستحکم یعنی معاشی بیس فراہم کر دیا اس کو. صحیح. اور صنعتی بیس. میں نے تو پورے مشرقی پاکستان کو وزٹ کیا ہے اور بہت دور دور تک جہاں صنعتیں لگی ہوئی تھی.
ناقابل گویا تصور ترقی کی مشرق پاکستان میں، لیکن سب تھے وہ لوگ یہاں سے جو کراچی سے وہاں شروع ہوئے تھے۔ صحیح۔ نوجوانوں کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں تحریک آزادی کے اندر؟ ظاہر ہے آپ خود بھی نوجوان تھے اور آپ نے بھی اس کا حصہ ہوئے، تو آپ نے نوجوانوں کا کیا کردار دیکھا تحریک آزادی کے وقت میں؟ تحریک پاکستان میں، تحریک پاکستان میں؟ پاکستان سے پہلے، جی، پاکستان سے پہلے، اور جب پاکستان کی آزادی آئی اس کے بعد پاکستان سے پہلے تو ان کا کردار جو تھا آل پاکستان، آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم پر۔ صحیح۔ میں خود بھی اپنے شہر میں اس کا صدر تھا، اور میرا خیال اس نے تو بہت ہی ونڈرفل کام کیا ہے، اس نے بہت ونڈرفل کیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمعیت علماء نے جماعت کے کام کو ابھارنے کے لیے جتنا کام کیا ہے، میرا خیال اس سے 10 گنا زیادہ ان لوگوں نے اس وقت کام کیا ہے۔ ساری پاکستان کی تحریک آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کاندھوں پر تھی۔ صحیح۔ اور لاکھوں نوجوان، لاکھوں، ہمارا چھوٹا سا قصبہ تھا، اس کے اندر 25 افراد جو تھے اس کے ممبر، جان دینے والے لوگ تھے۔ یعنی میں آپ کو کہوں کہ مبالغہ بات نہیں ہوگی، لوگ جان دینے سے کم پر کسی چیز کے لیے تیاری نہیں تھے۔ پاکستان کے لیے ایسا جذبہ تھا تو قائد اعظم کی وجہ سے۔ اچھا، پھر اس تحریک کو ایک اعتبار سے خود مولانا مودودی کی حمایت بھی آپ، صحیح، دینی مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے، مولانا احتشام تھانوی تھے، مولانا مودودی صاحب تھے، اتنے جید علماء تھے جن کی پشت پر 46 کا جب ووٹ کا وقت آیا ہے تو کسی نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ کہتے کہ بھائی میں اگر پاکستان میں ہوتا تو میں پاکستان کو ووٹ دیتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ الزام تو غلط ہو جاتا ہے جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا مودودی پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، تو آپ کی اس بات سے یہ بات تو بالکل غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ تو قائد اعظم خود تسلیم کرتے تھے کہ جماعت اسلامی کا ایک رول ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو مولانا مودودی کا اپنے کارکن کے ساتھ کیسا رشتہ تھا اور کس حد تک وہ اس کی فکر کرتے تھے اور چیزوں کو جو ہے وہ رکھتے تھے؟ ظاہر ہے ان کا ہمارے ایک دوست تھے فقیر حسین صاحب، سیکرٹری مالیات، ان کی بہن جو تھی وہ قصور میں ٹیچر تھی، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا ٹرانسفر ہو جائے، نہیں ہوا۔ تو وہ جو ڈائریکٹر ایجوکیشن تھا اس نے اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہوا کہ مولانا مودودی کو بہت پسند کرتا ہے، تو ایک روز وہ جو ہمارے دوست تھے جن کی بہن تھی وہاں قصور میں، فقیر حسین سیکرٹری مالیات تھے، وہ اپنا کیس لے کر ڈائریکٹر ایجوکیشن کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے کسی پی اے نے کہا کہ بھائی یہ مولانا مودودی کا عاشق ہے، آپ اگر فلوا کے چاہتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر ہو جائے تو مولانا کا خط لے آئیے۔ تو جا کر مولانا کے کہا، کہنے کہ بھائی دیکھیے میں تو جانتا نہیں کسی کو، اور آج تک میں نے کسی کو خط نہیں لکھا، لیکن میں آپ کی تکلیف کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں سیکرٹری فائنینس ہیں اور آپ کی بہن جو ہے قصور میں ہے اور غیر شادی شدہ ہے، اس کو روزانہ جانا پڑتا ہے، تو میں پرچہ لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے پرچہ لکھا، ڈائریکٹر صاحب یہ فقیر حسین صاحب کی بیٹی کا معاملہ، یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں، تو اگر آپ کے لیے قانونی حدود میں اس کا اختیار ہے آپ براہ مہربان اس کو یہاں ٹرانسفر کر دیجیے۔ تو فقیر حسین صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہ سب کے اس کے بعد جو خط ملا تو کھڑا ہو گیا، اور اس نے پتہ کتنی مرتبہ اس خط کو چوما اور پھر اپنے جیب میں رکھ لیا، اور اس نے کہا جائی فقیر حسین ٹرانسفر ہو گیا۔ مولانا کی شخصیت تو ظاہر ہے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو رہی ہے، اور وہ ہم مولانا کی وفات کے اب کئی سال بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج تک مولانا کی شخصیت کئی لوگوں پہ جو ہے اچھا، مولانا کو عام حالت میں آپ دیکھتے ہیں نہیں تو یہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے کہ وہ شخص یہ ہے کہ جو جان دینے کا وقت بھی آئے تو کھڑا رہ سکتا ہے، یہ اتنی اونچی آواز میں بات کرنے میں ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم 2-3 آدمی چٹائی پر بیٹھے رہتے تھے اور وہ ہنستے رہتے تھے۔ بلکہ ایک میں آپ کو بڑا لطیفہ سناؤں کہ وہ مولانا پان کھا رہے تھے یا مولانا پان کا مطالبہ کیا، تو فقیر حسین جو سیکرٹری فائنینس تھے وہ بہت ہی ذہین انسان تھے، اور انہوں نے BSc آنرس میں ٹاپ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی کو، اور بڑے مذاق کرنے والے، مولانا سے مذاق کرتے تھے۔ تو مولانا نے کہا پان کا مجھے ایک ٹکڑا بنا دیجیے، پان کا، جو ان کے ساتھی تھے ان پر۔ تو کہتے کہ مولانا آپ نے بھی کیا ذوق پسند کیا ہے، یہ پتا
پان کا پتا یہ پان کا یہ کوئی پان کا وہ کہنے لگے فقیر حسین صاحب یہ جنت کا پتا ہے. تو فقیر حسین صاحب نے معلوم کیا کہا, مولانا یہ وہی پتا تو نہیں ہے جس میں اس نے حضرت اعظم نے صدر پوچھی کی تھی. فقیر حسین صاحب تم بہت جانے نہیں تھے. صحیح. مولانا کا اس سے اپنے کارکن سے تعلق کا اندازہ بھی ہوتا ہے. جی بہت بہت. ہم لطیف آباد میں تو مولانا تشریف لائے تھے, جمعیت کے لڑکے بھی تھے, ناشتے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ہمارے دوست کریم بخش نظامانی, پروفیسر کریم بخش نظامانی, میں چائے بنا رہا تھا مولانا کے لیے. تو کریم بخش نظامانی صاحب نے کہا مولانا اور ملک صاحب ذرا گرم گرم. تو مولانا فرمان کے پادیو کہا, انہوں نے کہا لیکن ہم نے پادیو. تو لوگ جو تھے یہ مسکرائے, مولانا نے یہ لطیف بات کی ہے, انہوں نے کہا گرم گرم, انہوں نے مولانا فرمایا پادیو. مولانا مودودی نے تحریر کا جو کام کیا تو ظاہر ہے بہت بڑا مجموعہ ہے اس کا, اور اس کے لیے وقت بھی چاہیے, صلاحیت بھی چاہیے. اس کے ساتھ جو مولانا نے دوسرے کام کا انتخاب کیا وہ سیاست کا کاج کیا اور جماعت اسلامی کی صورت میں وہ کام کیا. تیسری چیز مولانا کی اپنی ذاتی زندگی بھی تھی, گھر بار اور ساری چیزیں. تو مولانا ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلتے تھے, اور آپ نے کیسا دیکھا کہ مولانا مودودی جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ توازن رکھتے ہوئے تمام چیزوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں؟ مولانا اللہ نے صلاحیت دی تھی مولانا کو ان سب چیزوں کو لے جانے کی. کبھی انہوں نے اپنی تکلیف باہر بیان نہیں کی. اس کے قریب ترین جو رفقا تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مولانا کس حالت میں نہیں گزار رہے ہیں. ہم نے تو مولانا کے ساتھ مولانا کے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے, لیکن جس حالت میں مولانا کو دیکھا ہے, میرا اپنا خیال ایک انہیں کا وہ دل گردہ تھا. بچوں کو مطمئن رکھتے تھے, تحریک کارکنوں کو مطمئن رکھتے تھے, کسی ملازم کو مشکل حالت ہونے کے باوجود فارغ نہیں کیا. اور وہ ایک عجیب و غریب شخصیت ہے, عجیب و غریب شخصیت, غیر معمولی اور عجیب و غریب شخصیت کے حامل تھے. اسی لیے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ آپ یقین سمجھیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کو انشاءاللہ قیامت میں لوگوں کی سفارش کرنے کا موقع ملے گا. اللہ کے دین کے لیے اتنے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, اتنے مشکل حالات میں کام کیا, اور کامیابی کے ساتھ کام کیا. کسی سے کوئی رعایت نہیں لی, اپنے بیٹے کو کہیں ملازمت نہیں کر دی. چودھری محمد علی صاحب اتنا بڑا آدمی, مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مولانا مودودی صاحب جو ہے انہوں نے اپنی لڑکی کو, اپنی بیٹی کو فلاں جگہ داخلہ دلوایا ہے, سفارش کے ذریعے سے ان کو سہولت لیتے ہیں. تو میری مولانا سے ملاقات تھی, میں نے کہا مولانا چودھری محمد علی تو آپ کے بہت قریب ہیں, اس نے ایسی بات کی ہے. مجھے اچھا, مجھے یقین تو نہیں آتا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں. دوسرے اس نے بچوں کو کالج سے اٹھا دیا اور کہیں دوسرے کالج میں داخل کرایا. اتنے حساس تھے اپنے کو یا کیریکٹر کو کا تحفظ کرنے کے حوالے سے. اگر اس کا کیریکٹر داغدار ہو جاتا تو اتنی بڑی تحریک کیسے کر چلاتے. ایک کارکن ان سے مطمئن تھا, ایک کارکن ان سے مطمئن تھا. آپ کو بھی جو ہے وہ مولانا کے ساتھ قریبی رفاقت نصیب ہوئی, تو مولانا کی کوئی ایسی نصیحت جو آپ نے یاد رکھی ہو ذاتی طور پہ اور ابھی تک آپ جو اس کو ساتھ لے کے چلتے ہوں یا اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوں؟ بھائی میں نے تو مولانا کو جتنا بڑا آدمی دیکھا ہے اتنا ہی سادہ آدمی دیکھا ہے. مولانا عام آدمی کو اتنے ایکسیسیبل تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اتنا بڑا آدمی جسے ملنے کے لیے شاہ فیصل خواہش کرے, وہ اپنے کارکن کے ساتھ اس طرح بیٹھتا ہے جس طریقے سے دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, اور بیٹھتا بھی کہاں چٹائی پر. جس نے مولانا کی کتاب کو بھی نہ پڑھا ہو, لیکن میرا خیال ہے مولانا کے ساتھ وہ مجلسوں میں جا کر 2-4 مہینے گزارے اس نے ہو, تو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تحریک سے کٹا رہے. آج کے دور میں ایک دینی اور سیاسی کارکن کو کس طریقے سے مولانا مودودی کی فکر کو دیکھنا چاہیے,
اور مولانا مودودی کی فکر آج کس طریقے سے ایک دینی اور سیاسی کارکن کو ایڈریس کرتی؟ دیکھیے جی، آج کا دن ہو یا کل کا دن ہو، مولانا کی تو زندگی بھی ہمارے سامنے ہے اور مولانا کا لٹریچر بھی. میرا اپنا خیال ہے نوجوانوں کو تفسیر القرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تفسیر القرآن مولانا کا ایک ایسا تحفہ ہے، ان کا زندگی کا نچوڑ ہے. پتہ نہیں اس شخص نے اتنے کام سیاسی اور دوسرے اس قدر کام انہوں نے کیے اور پھر تفسیر القرآن لی. یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ سے کم نہیں ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میرا ذاتی تاثر یہ ہے، میں تفسیر القرآن میں سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد مطالعہ کرتا ہوں. آپ یقین جانیے، یعنی عربی تو ورڈ آف گاڈ ہے ہی، لیکن اردو زبان میں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مولانا کو الہام ہوئے تھے الفاظ. آپ ترجمہ دیکھیں بین السطور، کس ترتیب سے اور کس پختگی سے مولانا نے الفاظ استعمال کیے ہیں. دوسروں کی میں دیکھتا ہوں کبھی اردو، معلوم ہوتا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. اور مولانا کی جو وہ تحریر ہے اور ان کا جو اس میں پیغام ہے وہ دل کو ہٹ کرتا ہے. میں روزانہ لازمی طور پر تفسیر القرآن کو دیکھتا ہوں، اور اس میں سے جتنا مجھے قرآن یاد ہے اس کو میں تفسیر القرآن میں سے دیکھتا ہوں. میں ناشتہ بعد میں کرتا ہوں، تفسیر القرآن پہلے پڑھتا ہوں فجر کی نماز کے بعد. الا یہ کہ کوئی ایسی مصروفیت ہو تو پھر وہ کام کر لیتا ہوں اور تفسیر القرآن کے بعد میں پڑھتا ہوں. آپ نے مولانا کی تفہیم کا ذکر کیا، تو آج کے مبلغین اور علماء کرام کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو مولانا مودودی اور آج کے علماء کے اندر آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ اور مولانا تنقید اور اختلاف کو کیسے لیتے تھے جو ان کی ذات کے اوپر ہوتی تھی؟ اصل میں مولانا نے تو ایک مشن دنیا کو بدلنے کا اپنے لیے قبول کیا تھا. وہ پوری دنیا کو بدلنا، ان کے نزدیک کوئی جغرافیہ خطہ نہیں تھا کہیں بھی. مولانا اس پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے تھے. اور دیکھیے ان کے کام میں کتنی برکت دی ہے. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ بہت بڑا شرف تھا کہ آپ کو مولانا کی رفاقت نصیب ہوئی. تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک انسان کو جانچنے کے طریقہ کار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا ہو، ہم نے کھانا کھایا، اور میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ مولانا کے ساتھ سفر بھی کیا آپ نے اور کھانا بھی کھایا. تو مولانا سے کبھی کسی معاملے پہ آپ کو ڈانٹ پڑی؟ نہیں پڑی. مولانا ایک عظیم انسان، مولانا ایک انتہائی عظیم انسان تھے، لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. مولانا مودودی، چونکہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ سے جماعت اسلامی میں گئے، تو مولانا مودودی کی جمعیت کے لیے آپ نے محبت کیسی تھی؟ مولانا کی جمعیت کیا محبت، مجھے براہ تو اس کا کبھی کوئی موقع نہیں ملا، لیکن بہرحال وہ جمعیت کے کام سے تو ظاہر ہے بہت قریب دیکھتے تھے. اور ان کی وجہ سے جمعیت کو افراد بھی اچھے مل گئے. شروع میں پروفیسر خورشید صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ سب اچھے لوگ مل گئے. مولانا کو آپ دیکھیں، مولانا کا ویژن، ایک طرف تو مولانا کا ویژن اسلامی انقلاب ہے، علماء کرام سے مکالمات ہیں، اسکالر سے مکالمات ہیں، فلسفیوں سے مکالمات ہیں. ایگزیکٹلی اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ لیبر سے بھی تعلق ہے. لیبر کا خانے چاہیے. جب ہم نے کراچی میں کام شروع کیا، میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا، پی آئی اے، اسٹیل مل، شپ یارڈ، پی این ایس سی، ریلوے اور وابڈا، سیکورٹی پرنٹنگ پریس، جتنے سینسیٹیو قسم کے ادارے تھے یہ سب کمیونسٹوں کے، ہارڈ لائنرز کمیونسٹوں کے پاس تھے. ہارڈ لائنرز، مرزا ابراہیم، کنیز فاطمہ،
اس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہارڈ لائنرس. یہ اللہ کی مہربانی اور مولانا کی دعاؤں کا اور ان کی رہنمائی کا نظر کے ہم نے 5 سال کے اندر تمام اداروں سے ان کو نکال دیا. 5 سال. چودھری غلام محمد صاحب تو انتقال کر چکے تھے. یہ مولانا مودودی کی دعائیں، اس کی برکتیں، ان کے کام میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت، ان کا اخلاص، ان کی محبت. 5 سال میں مولانا کہتے مولانا خود مجھے کہا کہ مجھے ذاتی طور پر اتنا وہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا. آپ نے کیا فرق محسوس کیا کہ جب یونین پہلے کمیونسٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھی، پھر ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اور جو ہے وہ اسلام پسند لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے یونین آئی، تو فرق کیا آیا؟ اور مزدوروں نے بھی اس فرق کو محسوس کیا اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اون کیا جماعت اسلامی کی یونین کو؟ جی ایک تو جماعت پر دباؤ بہت کم ہو گیا، اور جہاں کہیں ہم لوگوں کی یونین بنی، بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بغیر مینجمنٹ کو بلیک میلنگ کیے ہوئے، ذاتی منافع حاصل کیے بغیر، ہم لوگوں نے ایک موقع پر پروڈکشن ویک آبزرو کیا پورے پاکستان کے اندر. پاکستان کے تمام اداروں نے وہ نارمل پروڈکشن سے بڑھ کر پروڈکشن دی. صرف سمبولک تھا وہ، اور اس کا مشن یہ تھا کہ آپ کو ان اداروں کے ساتھ اس طرح جڑے رہنے ہیں کہ ان کو گرنے نہ دیں. اور ہمارے کارکنوں کی لوگوں نے بڑی تعریفیں کی کام کرنے کی حوالے سے، اور ذہن بدلا. حالانکہ اس نے براہ راست مولانا مودودی صاحب کو کبھی آنے کا بہت کم موقع نہیں ملا، لیکن ان کا جو کام تھا، ان کے جو کارکن کام کر رہے تھے، ان کی جو دعائیں تھیں. میں مولانا مودودی صاحب کو 1957 میں حیدرآباد تشریف لائے. میں نے ہمارا کام تھا ذیل پاک سیمنٹ فیکٹری میں. میں نے مولانا سے کہا، مولانا ہماری وہاں یونین ہے، میری خواہش ہے کہ آپ چلیں اور ان کے جو مجلس عاملہ ہے اس کا ایڈریس کریں. کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا. میرے ساتھ گئے ذیل پاک سیکٹری. اس کا جو وہ تھا ایم ڈی، وہ ڈنمارک کا تھا. مولانا نے وہاں انگریزی میں خطاب کیا. لیکن دیکھیے، ایک ٹریڈ یونین کی مجلس عاملہ، اور کہاں مولانا مودودی صاحب تفسیر القرآن کا مصنف. کچھ چیزیں میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہجرت کر کے کہاں سے لائے، یعنی آپ کا پیچھے ہندوستان سے کہاں سے تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ آج آپ اپنی ذاتی زندگی میں جو ہے وہ نیشنل لیبر فیڈریشن کے بعد آپ کی کیا مصروفیات ہیں، اور آج کل آپ کہاں مصروف ہیں؟ میری ذاتی زندگی تھی وہ تو راجپوتانہ سے میرا تعلق تھا. وہاں ایک شہر تھا تجارہ، دہلی کے قریب ہی تھا. 47 میں آ گئے تھے ہم لوگ پوری فیملی. بڑے فسادات ہوئے تھے. ہمارے ایک ہی خاندان کے کوئی 17-18 بڑے خوبصورت نوجوان لوگوں کو شہید کر دیا تھا. راستے میں جو لوگ جاتے تھے انہیں شہید کر دیا تھا. بہرحال ہم آ گئے تھے پاکستان میں. میرا خیال ہے میرا تعلق تو جماعت سے 2 سال بعد ہی ہو گیا تھا، اور وہ مولانا کی لٹریچر پڑھ کر. اور اللہ کا شکر ہے اس نے اتنا یکسوئی وقت پیدا کی مولانا کا لٹریچر پڑھنے کے بعد، اور خوب لوگوں کو لٹریچر پڑھایا ہے، خوب لوگوں کو تحریک کی طرف لائے ہیں. اس سے بڑا دلچسپی کے ساتھ کام کوئی دوسرا کیا، یا جمعیت طلبہ میں یا جماعت اسلامی میں. یا پھر اس کے بعد ہم نے این ایف قائم کی. جیسے جب ہم نے این ایف قائم کی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس کی بھی کوئی اسلامی بنیادیں ہیں، لیکن ہم نے خود مولانا مودودی کے لٹریچر سے اس کی بنیادیں نکالی. اور اس وقت آپ جو ہے وہ اس عمر میں بھی ظاہر ہے اپنی پیشہ ورانہ خدمات ادارے کو دے رہے ہیں، تو آپ اس وقت کس ادارے سے منسلک ہیں اور کہاں آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہم نے جو ٹرسٹ قائم کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ این ایل ایف کے لیے نظریاتی کارکن تیار کیے جائیں اور این ایل ایف کے لیے نظریاتی لٹریچر تیار کیا جائے. الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے.
یہ خاصا عرصہ ہو گیا، میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں یہاں سے، لیکن یہ کہ ٹرسٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے ماشاء اللہ۔ ایک اپنی بلڈنگ ہو گئی ہے، پاکستان میں کسی بھی ادارے کے ساتھ پاس ایسی بلڈنگ نہیں ہے، ایسا دفتر نہیں ہے الحمدللہ۔ اپنے ہمارے وسائل ہیں، اس سے ہم سارا کام کر رہے ہیں، جماعت سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، اپنے اسٹاف کو پیسہ دیتے ہیں۔ القاسم پرچہ ہمارا نکلتا ہے، ایک ماہنامہ، جتنے لیبر کے پرچے پر پاکستان سے نکلتے تھے، حکومت نکالتی تھی، سب بند ہو گئے ہیں، صرف ہمارا پرچہ نکل رہا ہے القاسم، اور بہت ریگولر نکل رہا ہے 1987 سے، کسی مہینے مس نہیں ہوا الحمدللہ۔ لیکن میرا اب میں شاید 8-10 مہینے میں ٹرسٹ سے فارغ ہو جاؤں گا، اور اب ٹیم بہت اچھی بن گئی، انشاءاللہ سے کام چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کی نظر میں مولانا مودودی کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے، تو آپ کس چیز کو کہیں گے؟ ظاہر ہے غیر معمولی شخصیت ہے، ہر میدان میں کام کیا، لیکن آپ کی نظر میں مولانا کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ افراد تیار کرنا، افراد کی تیاری۔ ہاں، افراد ایسے تھے، کیا بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ کوئلہ فراہم کرتے تھے حیدرآباد میں فوج کو، کام چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ٹرین سے کوئلہ بھر کر لائے، اور جا کر انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو انلوڈ کرائے۔ انہوں نے کہا کہ انلوڈ کرائیں گے، ہم کو پیسہ کتنا دیں گے؟ اس نے کہا پیسہ تو میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پیسہ نہیں دیں گے آپ؟ یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے میں پوری ٹرین جو ہے وہ کوئلے کی فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں دیں گے، اس نے وہ ٹرین واپس بھیج دی اس نے، اور حیدرآباد چھوڑ کر کراچی شفٹ کر دیا، پیسہ نہیں دیا۔ یہ مولانا کا کردار تھا۔ تو آج کی جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ہمیں مولانا کی زندگی سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور آج کی اس تحریک کو ان چیزوں کو لازمی اپنانا چاہیے اور اپنے اندر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، اصل میں اس میں مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ بعثت مجموعی جماعت اور جمعیت اسی راستے پر چل رہی ہے جو مولانا نے دکھایا تھا، اور ایسی بندھنیں ہیں کہ ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ جو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ صحیح۔ بس آخر میں چاہوں گا کہ مولانا سے منسلک آپ کوئی یادداشت، کوئی واقعہ ایسا سنائیں جو آپ کے لیے آج بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ قرب کا ذریعہ ہو۔ تو اگر آپ ہماری آڈینس کے لیے کوئی واقعہ سنا سکیں۔ میرا خیال ہے مولانا کا تو مجھے گویا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لٹریچر کو پڑھنے کے بعد اپنا ذہن بنائیے، اور مستقل مزاجی سے، بغیر لالچ کے اور بڑے خوف کے، جماعت اسلامی کے لیے کام کیجیے۔ اگر یہاں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ مولانا مودودی کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کے حوالے سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم حاضر ہوں گے ایسی ہی ایک نئی دی سلیوشن پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔